میرا نام کومل ہے اور میرا شوہر عامر ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، لیکن وہ شاید ہماری دنیا سے واقف نہیں تھے۔ ہماری دنیا چھوٹی سی ضرور تھی، مگر اس میں خوشیاں کسی محل سے زیادہ تھیں۔ ہم یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، وہیں ہم نے ایک دوسرے کو جانا، پرکھا اور پھر زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ گھر والے شروع میں راضی نہیں تھے۔ عامر کا خاندان کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا، وہ خود بھی ایک معمولی پرائیویٹ فرم میں کلرک تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت۔ میں نے اپنے بابا سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے دولت نہیں، عزت اور سکون چاہیے، اور وہ مجھے عامر کے ساتھ ہی مل سکتا ہے۔ ہماری شادی سادگی سے ہو گئی اور ہم نے کرائے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی جنت بسا لی۔ عامر کی تنخواہ بہت معمولی تھی، مہینے کے آخر تک ہم ایک ایک روپیہ گن کر خرچ کرتے، لیکن ہمارے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ میں گھر کو سلیقے سے رکھتی اور وہ میری ہر چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا۔ کبھی اگر میں کسی مہنگی چیز کی فرمائش کر بیٹھتی تو وہ مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا، کومل، تھوڑا صبر کر لو، ابھی حالات پتلے ہیں، لیکن دیکھنا، ایک دن میں تمہارے لیے سب کچھ لا دوں گا۔ میں اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتی اور کہتی، عامر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ میری خوشی اس معمولی فلیٹ میں بھی مکمل تھی۔ ہماری یہ چھوٹی سی جنت اس دن مکمل ہو گئی جب اللہ نے ہمیں شادی کے 1 سال بعد ہی چاند سے بیٹے سے نواز دیا۔ ہم نے اس کا نام سعد رکھا۔ سعد کے آنے سے ہماری زندگی میں برکت آ گئی تھی۔ عامر کی محنت اور ایمانداری کے چرچے اب اس کے دفتر میں بھی ہونے لگے تھے۔ وہ اکثر تھکا ہارا گھر لوٹتا، لیکن سعد کو دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالتا اور کہتا، میرا شیر بیٹا، یہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا، لیکن سب سے پہلے ایک ایماندار آدمی، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنس پڑتی۔ کبھی کبھی جب پڑوسنیں آ کر اپنے شوہر کی ترقی، ان کی نئی گاڑیوں اور بڑے گھروں کی باتیں کرتی تو میرے دل میں بھی ایک لمحے کو خواہش ابھرتی، لیکن پھر عامر کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، کومل، رزق حلال ہونا تو تھوڑا بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ حلال مانگنا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اپنے شوہر کے انہی اصولوں پر فخر تھا۔ میں مطمئن تھی کہ ہم بھلے ہی کم کھاتے ہیں، لیکن پاک کھاتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ خوشی، یہ سکون ہم سے کبھی کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن میں کتنی غلط تھی۔ ہماری اس پرسکون زندگی میں طوفان اس شام آیا، ایک ایسی شام جو میری روح پر ہمیشہ کے لیے اپنے کالے سائے چھوڑ گئی۔ عامر کو دفتر سے لوٹنے میں معمول سے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کھانا گرم کر کے میز پہ لگا دیا تھا اور ساتھ کو سلا کر عامر کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی اور میرا دل انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ میں نے ان کے موبائل پر فون کیا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ میں نے ان کے دفتر فون کیا، لیکن وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب تو کب کے جا چکے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہاں جا سکتے تھے؟ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، گلی میں آنے جانے والے ہر شخص کو دیکھتی کہ شاید عامر ہوں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تبھی ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی، لیکن یہ وہ مانوس دستک نہیں تھی جو عامر روز دیتا تھا۔ یہ ایک وحشیانہ، زوردار دستک تھی، جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک کرخت اور اجنبی آواز آئی، پولیس، دروازہ کھولیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ پولیس؟ ہمارے گھر؟ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ عامر کا مینیجر بھی تھا، لیکن ان سب کے پیچھے میرا عامر کھڑا تھا، مگر وہ میرا عامر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وردی والے آگے بڑھے۔ عامر صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں صرف سر ہلا سکی۔ آپ ان کی بیوی ہیں؟ جی، میں نے بمشکل کہا۔ خیریت؟ یہ سب کیا ہے؟ عامر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ انسپکٹر نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، آپ کے شوہر کو دھوکہ دہی اور غبن کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فرم میں لاکھوں کا فراڈ ہوا ہے اور سارے ثبوت عامر کے خلاف ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا لاوا تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ فراڈ؟ غبن؟
लाखों का? मेरा आमिर? ये नामुमकिन था। मैं चीख पड़ी, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे शौहर ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये एक मामूली क्लर्क है। ये बहुत ईमानदार हैं। आप इनके बॉस से पूछें। ये इंस्पेक्टर ने मेरी बात काट दी। बीबी, ये सब बातें थाने में करना, अदालत में करना, सबूत इनके खिलाफ हैं। हमें इन्हें ले जाना है। वो आमिर की तरफ बढ़े। चलो आमिर साहब। आमिर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसने बस एक बार मुड़कर मुझे और अंदर झूले में सोए हुए साथ को देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। बस इतना कहा, कोमल, मैं बेगुनाह हूँ। और वो इसे किसी मुजरिम की तरह अपने साथ घसीटते हुए ले गए। मैं वहीं दहलीज पर गिर गई। मेरी दुनिया, मेरा मान, मेरा गुरूर, सब कुछ इसी एक लम्हे में, इसी एक दहलीज पर बिखर गया था। मैं नहीं जानती वो रात कैसे गुजरी। मैं बस फर्श पे बैठी रोती रही, या शायद मैं रो भी नहीं रही थी। मेरे आंसू ही खुश्क हो गए थे। सुबह होते ही मैंने साद को पड़ोसन के हवाले किया, जिसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी कम और तजस्सुस ज़्यादा था। और मैं पागलों की तरह थाने की तरफ भागी। थाने का माहौल मेरी रूह को ज़ख्मी कर रहा था। हर तरफ गालियाँ, बदबू और अजीब वहशत थी। मैंने एक हवलदार के सामने हाथ जोड़े। मुझे अपने शौहर से मिलना है। इसका नाम आमिर है। इसे कल रात आप लोग लाए हैं। हवलदार ने मुझे सर से पाँव तक देखा और गलीज सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, फ्रॉड वाले का केस है। मिलना मिलाना मना है। मैं इसके पैरों में गिर गई। खुदा के लिए सिर्फ 5 मिनट। मैं बस इसे एक बार देखना चाहती हूँ। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद इसने मुझे सलाखों के पास जाने की इजाज़त दी। और जब मैंने आमिर को इस काल कोठरी में ज़मीन पर बैठे देखा तो मेरा कलेजा फट गया। ये वो आमिर नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो टूट चुका था। इसने मुझे देखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। इसने सलाखों को थाम लिया। कोमल, कोमल, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह की कसम, मैंने एक पैसा भी नहीं खाया। वो हिचकियाँ लेकर रो रहा था। मुझे मुझे मेरे बॉस ने फंसाया है कोमल। इसने मुझसे कहा था कि ये मामूल के कागजात हैं, तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। मैं अनपढ़ जाहिल इसकी बातों में आ गया। मैंने दस्तखत कर दिए। इसने सारा फ्रॉड मेरे नाम पर कर दिया। वो खुद साफ बच गया। इसने मुझे फंसा दिया। कोमल, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपने बेटे का मुजरिम नहीं हूँ। मैंने सलाखों पर अपना हाथ रखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आमिर, बस चुप हो जाएं। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी तरफ देखें। मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगी। मैं वादा करती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। तभी सवालदार ने मुझे धक्का दिया। चलो बीबी, ड्रामा बंद करो। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। मैं रोती हुई थाने से बाहर आ गई। मेरे कानों में सिर्फ आमिर की बेबसी भरी आवाज़ गूंज रही थी। घर आकर मैंने पहला काम ये किया कि अपनी अलमारी से वो छोटा सा जेवरों का डब्बा निकाला। ये मेरी कुल कायनात थी। मेरी शादी के जोड़े के साथ आए हुए कंगन, मेरी माँ की दी हुई बालियाँ और वो एक हार जो आमिर ने अपनी कमेटी के पैसों से मेरे लिए बनवाया था। मैं ये सब लेकर सीधी सुनार की दुकान पर गई। सुनार मुझे जानता था। इसने जेवर देखकर कहा, अरे बाजी, ये खैरियत तो है? मेरी आवाज़ में न जाने कहाँ से इतनी सख्ती आ गई। मैंने कहा, इनकी कीमत लगाओ। मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। मैंने वो औने पौने दामों बेचे। इन पैसों को अपने दुपट्टे में मजबूती से गिरा लगाई और सीधा शहर के सबसे नामी गिरामी वकील बैरिस्टर शमशाद के दफ्तर का रुख किया। मैंने इसका नाम बहुत सुना था। लोग कहते थे वो हारा हुआ केस भी जीत जाता है। बस इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसका दफ्तर बादशाह के किसी दरबार से कम नहीं था। ठंडी हवा, महंगा फर्नीचर और हर तरफ एक अजीब सी रौबदार खामोशी। मैं इसके सामने एक मुजरिम की तरह अपने आंचल में पैसे छुपाए बैठी थी। इसने मेरी फाइल को सरसरी तौर पर देखा और फिर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। इसने कहा, मिसेज आमिर, केस बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। सारे सबूत आपके शौहर के ख़िलाफ़ हैं। दस्तखत इसके हैं। बैंक ट्रांसफ़र इसके अकाउंट से हुए हैं। ज़मानत होना भी नामुमकिन लग रहा है। ये सुनकर मेरा रहा सहा हौसला भी टूट गया। मैं इसकी मेज़ पर गिर पड़ी। नहीं बैरिस्टर साहब, खुदा के लिए, वो बेगुनाह है। मैं कसम खाती हूँ इन्हें फंसाया गया है। वह ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने काँपते हाथों से वो सारी रकम, अपनी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी, इसकी चमकती हुई मेज़ पर रख दी। ये मेरी फ़ीस है। मेरे पास बस यही कुछ है।
خدایا میرے شوہر کو بچا لیں۔ بیرسٹر شمشاد نے پہلے پیسوں کے اس ڈھیر کو دیکھا، پھر میری بے بسی اور میرے آنسوں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی چمک آئی، ایسی چمک جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس نے اطمینان سے وہ سارے پیسے اٹھا کر اپنے دراز میں ڈالے۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں تسلی کم اور کچھ اور زیادہ تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جب آپ نے فیس دے دی ہے تو پریشان مت ہو۔ بیرسٹر شمشاد نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا۔ آپ کے شوہر کو میں جلد ہی چھڑا لاؤں گا، آپ بس مجھ سے رابطے میں رہیں۔ میں اس کے دفتر سے ایک نئی امید لے کر نکلی تھی، ایک امید کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں اس کی وہ عجیب سی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی وہ سرد چمک ایک انجانے خوف کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے خود کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میرا یہ خوف جلد ہی سچ ثابت ہونے لگا۔ شروع کے چند دن تو بیرسٹر شمشاد نے بڑی دلچسپی دکھائی۔ وہ مجھ سے فون پر بات کرتا، مجھے تسلیاں دیتا کہ بس ہم کیس میں کوئی نہ کوئی سقم تلاش کر ہی لیں گے، لیکن جیسے ہی پہلی تاریخ آئی سب کچھ بدل گیا۔ عامر کی ضمانت کی درخواست فوراً مسترد ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح روتی ہوئی اس کے دفتر پہنچی۔ بیرسٹر صاحب، یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا ضمانت ہو جائے گی۔ اس نے بڑی بے نیازی سے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، ارے بی بی، یہ عدالت کے کام ہے، مذاق نہیں۔ جج بہت سخت تھا، جس نے ایک نہیں سنی۔ آپ فکر نہ کریں، اگلی تاریخ پر ہم زیادہ تیاری سے جائیں گے، بس آپ تھوڑے مزید پیسوں کا انتظام کر لیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر بیرسٹر صاحب، میں تو آپ کو اپنے زیور بیچ کے سب کچھ دے چکی ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی، وہ میری ذاتی فیس تھی۔ اب کیس چلانے کے لیے، عدالت کے لیے اور جج کے عملے کو خوش کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ میں مجبور تھی، میں اس کے علاوہ اور کس کے پاس جاتی؟ میں نے وہ پیسے بھی کسی سے ادھار مانگ کر اسے لا دیے، لیکن اس دن کے بعد یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیرسٹر شمشاد نے جان بوجھ کر کیس کو لٹکانا شروع کر دیا۔ ہر پیشی آتی اور گزر جاتی، کبھی وہ کہتا گواہ نہیں آیا، کبھی کہتا جج چھٹی پر ہے، اور ہر بار وہ مجھ سے مزید پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں عامر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، اس لیے وہ مجھے ایک امید دلا کر صرف مجھ سے پیسے بٹور رہا تھا۔ عامر کو جیل میں قید ہوئے مہینے بیتنے لگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سچ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جب زیور بک گئے تو گھر کے سامان کی باری آئی۔ میں نے پہلے گھر کا فریج بیچا، پھر ٹی وی، اور ایک دن وہ صوفے بھی بیچ دیے جن پر بیٹھ کے میں اور عامر اپنے مستقبل کے خواب بنا کرتے تھے۔ گھر اب خالی اور ویران لگتا تھا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ جب بیچنے کے لیے کچھ نہ بچا تو میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ میں نے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یہاں تک کہ پڑوسیوں سے بھی قرض مانگا۔ لوگ شروع میں تو ہمدردی جتاتے، لیکن کب تک؟ کوئی ایک قیدی کی بیوی پر کتنا اعتبار کر سکتا تھا؟ آخر کار جب ہر دروازہ مجھ پر بند ہو گیا اور بیرسٹر شمشاد نے اگلی تاریخ کے لیے پھر پیسوں کا تقاضا کر دیا، تو میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے قریبی اسکول میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ میں، کومل، جو اپنے گھر میں نازوں سے پلی تھی اور عامر کی محبت کی چھاؤں میں رانی بن کر رہتی تھی، آج اسکول کے ٹھنڈے فرش اور باتھ روم کی صفائی کرتی تھی۔ سارا دن میں وہاں گندگی صاف کرتی اور شام کو جب تھک ہار کر گھر لوٹتی تو میرے ہاتھ کیمیکل سے جل رہے ہوتے، میری کمر ٹوٹ رہی ہوتی، لیکن میں صرف وہ چند ہزار روپے گنتی رہتی جو مجھے وکیل کو دینے تھے۔ لیکن یہ جسمانی تھکن اس ذہنی اذیت سے بہت کم تھی جو میں ہر رات جھیلتی تھی۔ میرا بیٹا سعد اب 1.5 سال کا ہو گیا تھا اور اپنے بابا کو بری طرح یاد کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر رات کو سوتے سوتے اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا اور زور زور سے رونا شروع کر دیتا، بابا، بابا، مجھے بابا پاس جانا ہے۔ میں اسے سینے سے لگا لیتی۔ میرے پاس اس کے معصوم سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے بہلانے کی کوشش کرتی، بابا کام سے گئے ہیں بیٹا، بس ابھی آ جائیں گے، آپ کے لیے بہت سارے کھلونے لائیں گے۔ لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتا تھا، وہ بس روتا رہتا، نہیں، مجھے ابھی بابا پاس جانا ہے۔ میں اس کے آنسو پوچھتی اور پھر اسے سینے سے لگایا خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ ہم ماں بیٹا اکثر راتیں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دیتے۔ عامر کی غیر موجودگی نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔
کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ ٹوٹ جاتی تو میرے دل میں وسوسے آنے لگتے کہ عامر واقعی بے گناہ ہے، کہیں اس نے سچ میں… نہیں نہیں، میں خود کو جھڑک دیتی، میرا عامر ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو کبھی اتنی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سوچ مجھے اگلے دن پھر سے لڑنے کی ہمت دیتی تھی۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا رہا اور آخر کار کیس کے فیصلے کا دن قریب آ گیا۔ عامر کو جیل میں تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ میں آخری امید لے کر بیرسٹر شمشاد کے دفتر گئی۔ میں اس دن اسکول سے فارغ ہو کر سیدھی وہیں گئی تھی۔ میرے کپڑوں سے ابھی تک فنائل کی بو آ رہی تھی اور میرا دوپٹہ بھی ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں اس کے پرتعیش دفتر میں داخل ہوئی اور سیدھا اس کے قدموں میں گر پڑی۔ خدارا بیرسٹر صاحب، کچھ کریں، پرسوں فیصلہ ہے، اگر عامر کو سزا ہو گئی تو میں اور میرا بیٹا جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ بے گناہ ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، اب کچھ تو کریں۔ بیرسٹر شمشاد نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے والی کرسی پر تقریباً پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی چمک تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی، لیکن آج وہ چمک کسی شکاری کی جیت جیسی تھی۔ اس نے میری حالت کو، میرے میلے کپڑوں کو اور میری اجڑی ہوئی صورت کو غور سے دیکھا۔ پھر وہ ایک گھناؤنی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کومل، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ثبوت عامر کے خلاف بہت مضبوط ہیں، اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ تو پھر آپ اتنے مہینوں سے مجھے امید کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پیسے کیوں بٹور رہے؟ اس نے اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی اور کہا، کیونکہ ایک راستہ اب بھی ہے، آخری راستہ۔ میری ڈوبتی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ کیسا راستہ؟ مجھے بتائیں بیرسٹر صاحب، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میں اور قرض لے لوں گی، میں اپنا گھر بیچ دوں گی۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں کومل، اب پیسوں کی بات نہیں ہے۔ اس وکیل نے میری اسی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ وہ میری کرسی کے قریب آیا اور جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی میں بولا، یہ کیس جج اسلم صاحب سن رہے ہیں۔ وہ بہت خاص مزاج کے آدمی ہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ خاص مزاج سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا، مطلب یہ کہ انہیں خوبصورت اور مجبور عورتیں بہت پسند ہیں۔ اس کا یہ جملہ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر شمشاد بھی اٹھ کھڑا ہوا اور میرا راستہ روکتے ہوئے بولا، میں تمہاری ساری فیس معاف کر سکتا ہوں، بلکہ جو تم نے دیا ہے وہ بھی واپس دلا سکتا ہوں، اور عامر کی رہائی کی گارنٹی بھی دے سکتا ہوں۔ بس تمہیں آج رات جج صاحب کو راضی کرنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے نفرت اور بے بسی سے شخص کی طرف دیکھا جس نے قانون کا کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ آپ آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ مجھ سے یہ گھناؤنی بات کر رہے ہیں؟ بیرسٹر شمشاد میری حالت پر کہکا لگا کر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف درندگی تھی۔ اس نے کہا، کومل بی بی، میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا ہے، سب سے آسان راستہ۔ میں نے تم جیسی بہت سی مجبور عورتیں دیکھی ہیں جو اپنے شوہروں کو بچانے کے لیے اس سے بھی کہیں آگے نکل جاتی ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم آج رات جج صاحب کو خوش کر دیتی ہو تو عامر کل ضمانت پر تمہارے ساتھ گھر ہوگا، اور اگر تم نے اپنی اس نام نہاد عزت کو سینے سے لگائے رکھا تو یاد رکھنا وہ اگلے 10 سال جیل کی چکی پیستا رہے گا۔ اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ اس پر جج اسلم صاحب کے بنگلے کا پتہ لکھا تھا۔ یہ لو۔ اس نے وہ کارڈ زبردستی میرے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا۔ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، جج صاحب اپنے مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جاؤ اور اپنا کام بنا لو۔ میں تمہاری فیس کے باقی سارے پیسے معاف کر دوں گا، بلکہ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ بھی واپس مل سکتا ہے۔ جاؤ، سوچنے میں وقت ضائع مت کرو۔ میں اس کے دفتر سے ایک زندہ لاش کی طرح باہر نکلی۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں سڑک پر آ کے وہیں فٹ پاتھ پر گر سی گئی۔ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا۔ میں کومل ایک پاک دامن عورت تھی۔ میں نے عامر کے علاوہ کبھی کسی غیر مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، اور آج مجھ سے میری عزت، میری عصمت کا سودا کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ میں نے اس کارڈ کو مٹھی میں بھیج لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور خود کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں، لیکن پھر مجھے جیل کی ان ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے
عامر کا بے بس چہرہ یاد آیا۔ مجھے اپنے معصوم بیٹے سعد کا خیال آیا، جو روز رات کو بابا بابا کہہ کر جاگ جاتا تھا۔ کیا میں اتنی خود غرض ہو سکتی تھی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے بے گناہ شوہر کو سالوں تک جیل میں سڑنے دوں؟ کیا میں اپنے بیٹے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک کر دوں؟ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف میرا ایمان، میری آبرو تھی، اور دوسری طرف میرا سہاگ، میرا گھر تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کیا میری پاک دامنی کی قیمت میرے شوہر کی آزادی ہے؟ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں یہ غلیظ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر میں نہیں گئی تو عامر کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ میرا بیٹا جسے میں محلے میں کسی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، مجھے اس کی بھی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے میری روح کو اسی لمحے مار ڈالا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ میں نے سوچا، اگر میری قربانی سے میرا گھر بچ سکتا ہے، اگر میری عزت لٹا کر میرا سہاگ مجھے واپس مل سکتا ہے، تو شاید یہی صحیح ہے۔ میں اپنے شوہر کی خاطر، اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر ٹوٹے دل کے ساتھ اس پتے کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایک رکشے میں بیٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے وہ کار ڈرائیور کو تھما دیا۔ رکشہ مجھے شہر کے سب سے پوش علاقے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہر لمحہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود اپنے جنازے کو کندھا دے رہی ہوں۔ میں نے راستے میں ہزار بار سوچا کہ رکشہ رکوا کر واپس بھاگ جاؤں، لیکن عامر کی بے بسی مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی عزت قربان کر کے ہی صحیح، شاید میں اپنے شوہر کو بچا پاؤں گی۔ رکشے نے مجھے ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے اتارا، جج اسلم کا بنگلہ۔ گیٹ اتنا اونچا تھا کہ اندر جھانکنا بھی مشکل تھا۔ باہر مکمل سناٹا تھا، صرف میرے دل کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور وہ چلا گیا۔ اب میں اس دیو ہیکل بنگلے کے سامنے بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ میرا سارا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چھوٹا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ لان میں لگی قیمتی پھولوں کی خوشبو بھی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کسی مجرم کی طرح مرکزی دروازے تک پہنچی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے ہمت کی، یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں یہ سب اپنے عامر کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے دروازے پہ لگی گھنٹی بجائی۔ چند لمحے انتظار میں گزرے جو مجھے صدیوں جیسے لگے۔ اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میں اس بوڑھے جج کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جو سوچا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ سامنے کوئی بوڑھا بد کردار جج نہیں تھا، بلکہ میرا اپنا شوہر، میرا عامر کھڑا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست اور صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ یہ وہی کپڑے تھے جو میں نے جیل جانے سے پہلے اس کے لیے استری کر کے رکھے تھے۔ وہ جیل کے لباس میں نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکی۔ میں وہیں دہلیز پر گرنے لگی۔ میری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، عامر، تم تم یہاں کیسے؟ میں تو سمجھی تم جیل میں ہو۔ میری آواز میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں چیخ سکتی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ عامر نے سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ خود مجھے وہاں دیکھ کر اس قدر صدمے میں تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کومل، اس نے تقریباً چیختے ہوئے میرا نام پکارا۔ کومل، تم اس وقت آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مجھے سہارا دے کر بنگلے کے اندر لے آیا۔ اس کی آواز میں حیرت، خوف اور شدید پریشانی تھی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ عامر، عامر، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مجھے ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بٹھا دیا۔ میری نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ میں میرے سامنے ہے۔ تبھی میری نظر سامنے بیٹھی ایک بزرگ شخصیت پر پڑی۔ وہ ایک نہایت شفیق اور پروکار چہرے والے انسان تھے۔ انہوں نے سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں گہری ہمدردی تھی۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔
عامر نے جلدی سے مجھے پانی کا گلاس تھمایا اور ان بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کومل، یہ جج اسلم صاحب ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جج اسلم؟ یہ یہ وہی جج ہیں؟ میرے دماغ میں بیرسٹر شمشاد کے غلیظ الفاظ گونج اٹھے۔ میں خوف سے مزید سکڑ گئی۔ جج اسلم صاحب میری حالت بھانپ گئے تھے۔ وہ مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں باپ جیسی شفقت تھی، اور بولے، بیٹی، گھبراؤ نہیں، پہلے آرام سے سانس لو، مجھے معلوم ہے تم بہت پریشان ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ جج صاحب نے عامر کی طرف دیکھا اور کہا، عامر، تمہاری بیوی کو شاید ابھی تک یقین نہیں آیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، بیٹی، تمہارا شوہر بے گناہ ہے اور ابھی آزاد ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے گناہ، آزاد، لیکن کیسے؟ کب؟ جج اسلم صاحب نے اطمینان سے بولنا شروع کیا، بیٹی، آج جب تمہارے شوہر کی کیس فائل میرے سامنے پیش کی گئی تو مجھے کچھ شواہد دے کر شدید شک گزرا۔ عامر کے خلاف ثبوت اتنے مکمل اور واضح تھے کہ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں کسی نے جان بوجھ کر ترتیب دیا ہے۔ ایک معمولی کلرک اتنی صفائی سے لاکھوں کا غبن کرے اور اپنے ہی خلاف اتنے ثبوت چھوڑ جائے، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ میں نے عامر کی طرف دیکھا جو تشکر بھرے انداز میں جج صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے پولیس کو ہدایت دی کہ کیس کی دوبارہ تفتیش کی جائے، لیکن خفیہ طور پر۔ میں نے اپنے طور پر چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ اصل مجرم تمہارے شوہر کا باس ہے، وہی جو اس کیس کا مدعی بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے عامر کی سادگی اور ایمانداری کا فائدہ اٹھا کر ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے اور سارا پیسہ خود ہڑپ کر گیا تھا۔ اس نے سارا ملبہ عامر پر ڈال دیا تاکہ وہ خود صاف بچ نکلے۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھی۔ تو تو پھر عامر؟ جج صاحب بولے، میں نے ابھی چند گھنٹے پہلے ہی عامر کی رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے باس اور اس گھناؤنے کھیل میں شریک تمام افراد کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ پولیس انہیں گرفتار کر چکی ہے۔ عامر اب مکمل طور پر آزاد ہے، ایک باعزت شہری کی طرح۔ یہ سن کر میں نے شکرانے میں ہاتھ اٹھا لیے۔ میں زمین پر گر کر سجدہ کرنا چاہتی تھی۔ عامر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کومل، جج صاحب نے مجھے جیل سے رہا کروانے کے بعد سیدھا یہاں اپنے گھر بلوایا۔ وہ مجھ سے کچھ مزید تفصیلات لینا چاہتے تھے تاکہ اس باس کے خلاف کیس کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ میں بس تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پر گھنٹی بجی اور تم۔ عامر یہاں رک گیا۔ اس کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کومل، تم یہاں کیسے آئیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ عامر نے مجھے بازوؤں سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ وحشت اور الجھن باقی تھی جو مجھے وہاں دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پھر پوچھا، کومل، تم یہاں کیسے آئیں؟ تم اس پتے پر کیوں آئی ہو؟ یہ سوال ایک تیر کی طرح میرے سینے میں لگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ میں کیا بتاتی کہ میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنی عصمت کا سودا کرنے آئی تھی؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں کیسے اپنے شوہر کو بتاتی جو میری پاک دامنی کی قسمیں کھاتا تھا کہ میں آج کتنی غلیظ نیت سے اس دہلیز پر آئی تھی؟ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے میلے پھٹے ہوئے دوپٹے کے پلو میں چھپایا ہوا وہ کارڈ نکالا، وہ کارڈ جو بیرسٹر شمشاد نے مجھے دیا تھا، اور اسے عامر کے سامنے کر دیا۔ میری آواز گھٹ رہی تھی۔ میں صرف اتنا بول سکی، یہ بیرسٹر شمشاد نے مجھے دیا تھا۔ عامر نے چونک کر اس کارڈ کو میرے ہاتھ سے لیا۔ اس پر جج اسلم کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ عامر نے حیرت سے کبھی کارڈ کو دیکھا اور کبھی مجھے۔ بیرسٹر شمشاد؟ ہمارا وکیل؟ اس نے تمہیں جج صاحب کے گھر کا پتہ کیوں دیا؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں جبکہ مجھے خود یہاں آئے ہوئے ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہیں صوفے کے پاس فرش پر گر گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں عامر، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ وہ عامر میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ کومل، کیا بات ہے؟ بولو، مجھے ڈراؤ مت۔ اس کتے نے تم سے کیا کہا؟ میں نے روتے ہوئے جج اسلم کی طرف دیکھا جو اب شدید تشویش کے عالم میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج سب سچ بتا دوں گی، چاہے اس کے بعد عامر مجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ میں اپنی آواز کو جتنا مجتمع کر سکتی تھی کیا، اور کہا، جج صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت بری عورت ہوں۔ اس وکیل نے، بیرسٹر شمشاد نے مجھ سے کہا تھا کہ عامر کا کیس بہت خراب ہے اور وہ کبھی رہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں عامر کو بچانا چاہتی ہوں تو مجھے آج رات یہاں آنا ہوگا۔ میں یہاں رک گئی، میرے لیے آگے کے الفاظ کہنا ناممکن ہو رہا تھا۔ جج اسلم صاحب میری بات کا مطلب سمجھ گئے، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا، لیکن عامر ابھی تک الجھن میں تھا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا، یہاں آ کر کیا کرنا تھا کومل؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور ایک ہی سانس میں کہہ دیا، اس نے کہا تھا کہ جج اسلم صاحب بہت خاص مزاج کے آدمی ہیں، انہیں مجبور اور خوبصورت عورتیں پسند ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں آج رات یہاں آ کر جج صاحب کو خوش کر دوں، انہیں راضی کر لوں، تو وہ کل عدالت میں آپ کو رہا کر دیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ میری ساری فیس بھی معاف ہو جائے گی۔ میں اپنے عامر کی خاطر، اپنے بچے کی خاطر یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی تھی۔ یہ کہتے ہی میں نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ عامر یہ سنتے ہی مجھ سے نفرت کرے گا، شاید مجھے دھکے دے کر نکال دے گا، لیکن وہ تو سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنا مجھے دیکھتا رہا۔ خاموشی کو جج اسلم صاحب کی گرجدار آواز نے توڑا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، ان کا شفیق چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ بدبخت، ذلیل انسان، اس کتے کی یہ ہمت! وہ کمرے میں تیزی سے ٹہلنے لگے، ان کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی، وہ خود سے باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ بات تھی، یہ ہے اس کا اصل کھیل۔ میں سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ عامر نے، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا، ہمت کر کے پوچھا، کیا سمجھ گئے آپ جج صاحب؟ یہ سب کیا ہے؟ جج صاحب رکے اور ہماری طرف مڑ کر بولے، عامر میاں، کومل بیٹی، یہ بیرسٹر شمشاد صرف ایک لالچی اور بد کردار وکیل نہیں ہے، یہ ایک شاطر مجرم ہے۔ یہ جو اس نے کیا ہے، یہ صرف تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں تھی، یہ مجھے، میرے عہدے اور اس کرسی کو بدنام کرنے کی ایک بہت گہری اور گھناؤنی سازش تھی۔ میں اور عامر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سازش؟ کیسی سازش؟ جج اسلم صاحب نے گہرا سانس لیا اور بولے، یہ بیرسٹر شمشاد مجھ سے پرانی خواہ رکھاتا ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں نے اس کے 2 بڑے کیسز میں فیصلے سنائے ہیں۔ دونوں کیسز مجرموں کے خلاف تھے جس سے اس نے لاکھوں روپے بٹورے ہوئے تھے۔ میں نے قانون اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور ان مجرموں کو کڑی سزا سنائی۔ اس دن سے یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں کرپٹ ہوں۔ اس نے مجھ پر الزام لگوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کوئی موقع نہیں ملا کیونکہ میرا دامن صاف تھا۔ وہ میری طرف مڑے، کومل بیٹی، آج جب اس نے تمہیں یہاں بھیجا تو اس کا مقصد صرف تمہارے شوہر کی رہائی نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد مجھے پھنسانا تھا۔ میری آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ جج صاحب نے وضاحت کی، اس کا منصوبہ یہ تھا کہ تم، ایک بے بس، مجبور اور روتی ہوئی عورت، رات کے اس پہر میرے بنگلے پر آؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اندر آ کر مجھ سے اپنی عزت کا سودا کرو، مجھ سے عامر کی رہائی کی بھیک مانگو۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک ایماندار جج ہوں، میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گا یا پولیس کو بلاؤں گا، لیکن اس نے اپنا جال اس سے بھی گہرا بنا تھا۔ اس نے یقیناً بنگلے کے آس پاس اپنے کچھ جعلی صحافیوں یا اپنے ہی لوگوں کو چھپایا ہوگا، جس بات کے منتظر تھے کہ کب تم اندر آؤ اور کب وہ چھاپا مار کر یہ شور مچا دے کہ جج اسلم رات کے اندھیرے میں ایک قیدی کی مجبور بیوی کے ساتھ اپنے بنگلے میں پکڑا گیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں کیسز کے فیصلے بند کمروں میں عورتوں کی عزت کا سودا کر کے کرتا ہوں۔ وہ تمہیں میرے خلاف ایک چارے کے طور پر، ایک ثبوت کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے پہلے صدمے سے بھی بڑا تھا۔ یا اللہ! تو میں صرف اپنی عزت ہی نہیں، ایک بے گناہ انسان کی عزت بھی داؤ پر لگانے آئی تھی۔ میری وجہ سے آج ایک فرشتہ صفت انسان پر اتنا بڑا الزام لگنے والا تھا۔ عامر بھی یہ سب سن کر غصے سے کانپنے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس حرام زادے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری کومل کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس نے آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ جج صاحب نے عامر کا کندھا تھام کر اسے بٹھایا۔
نہیں عامر، جذبات میں مت آؤ، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ اس بدبخت نے نہ صرف میرے نام پر جھوٹ بولا ہے اور میرے عہدے کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے قانون اور انسانیت کو بھی شرمسار کیا ہے۔ اس نے ایک مجبور عورت کی عزت کا سودا کر کے انصاف کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسے اس کی سزا قانون ہی دے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جج اسلم صاحب نے اسی وقت اپنے فون سے آئی جی پولیس کا نمبر ملایا۔ ان کا لہجہ اب شفیق نہیں تھا، بلکہ ایک جج کا تھا، سخت اور فیصلہ کن۔ آئی جی صاحب، میں جج اسلم بات کر رہا ہوں۔ مجھے فوری طور پر آپ کی مدد چاہیے۔ ایک سنگین سازش کا پتہ چلا ہے جس میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے آئی جی کو ساری صورتحال مختصراً بتائی کہ کس طرح بیرسٹر شمشاد نہ صرف لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، بلکہ ججوں کو پھنسانے کے لیے جال بن رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت اس کے دفتر پر چھاپہ ماریں۔ وہ یقیناً وہی موجود ہوگا، میری کامیابی کا یعنی میرے پھنسنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے فون ریکارڈز اور اس کے دفتر کی تلاشی لیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس سازش کے ثبوت مل جائیں گے۔ فون بند کر کے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا تھا۔ میں، عامر اور جج صاحب تینوں خاموش تھے۔ میں اس لمحے کا تصور کر رہی تھی جب میں اس بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ اگر اللہ نہ کرے عامر کی جگہ واقعی جج اسلم ہوتے اور وہ شمشاد کی سازش کا حصہ ہوتے، یا کوئی اور بد کردار انسان ہوتا، تو آج میرا کیا بنتا؟ میری روح کانپ گئی۔ میری نظر عامر پر پڑی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، بلکہ میرے لیے بے پناہ تکلیف اور محبت تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جج صاحب کا فون بجا۔ دوسری طرف آئی جی تھے۔ جناب، آپ کا شکریہ۔ ہم نے شمشاد کو اس کے دفتر سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ واقعی کسی فون کال کا انتظار کر رہا تھا۔ جب پولیس نے چھاپہ مارا تو وہ بکھلا گیا۔ اس کے دفتر سے کئی جعلی کاغذات، مختلف لوگوں سے بلیک میل کر کے لیے گئے پیسے اور کچھ قابل اعتراض ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں۔ وہ چیختا رہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، جج اسلم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب ہم نے اسے بتایا کہ جج صاحب نے خود یہ حکم دیا ہے اور وہ عورت کومل اس وقت جج صاحب کے بنگلے پر ان کے شوہر عامر کے ساتھ محفوظ ہے، تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے وہیں اپنا سارا جرم قبول کر لیا کہ وہ جج صاحب سے پرانی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے یہ سارا جال بنا تھا۔ اس نے یہ بھی مانا کہ عامر کا باس بھی اس سازش میں اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر عامر کو پھنسایا تھا تاکہ وہ مجبوری میں مجھ تک پہنچے۔ جج صاحب نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اللہ کا شکر ہے، ایک گندے انسان سے قانون کو پاک کیا گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، تم نے آج نہ صرف اپنے شوہر کو بچایا ہے، بلکہ اپنی ہمت سے تم نے انصاف کا بھی بول بالا کیا ہے۔ اگر تم سچ نہ بولتی تو شاید یہ مجرم کبھی نہ پکڑا جاتا۔ میں اور عامر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، جج صاحب، آپ نے میری عزت بچائی ہے، میرے شوہر کو مجھے واپس دیا ہے، آپ ہمارے لیے فرشتہ ہیں۔ عامر کی آواز بھی بھر آئی، جج صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے نہ صرف میری جان بچائی، بلکہ میری کومل کی عزت بھی بچائی، جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جج صاحب مسکرائے، احسان اللہ کی ذات کا ہے بیٹا، جس نے مجھے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ انہوں نے عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ، اب اپنے گھر جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگلا دن ہماری زندگی کی نئی صبح لے کر آیا۔ عامر کو کمپنی نے نہ صرف باعزت بری کیا، بلکہ اس کی ایمانداری کا اعتراف کرتے ہوئے اسے پروموشن بھی دے دی۔ ہم جب جج صاحب کے بنگلے سے نکل کر اپنے اس خالی بے سامان گھر واپس آئے تو وہ گھر مجھے اس رات دنیا کا سب سے محفوظ اور امیر محل لگ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا، میری عزت محفوظ تھی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ پر یقین پہلے سے کہیں زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر پھر سے اپنی زندگی شروع کی، ایک ایک چیز دوبارہ بنائی۔ لیکن اس واقعے نے ہمیں سکھا دیا تھا، ہم سمجھ گئے تھے کہ اللہ جب بچانا چاہتا ہے تو غیب سے ایسے ہی وسیلے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ راستہ بند کرتا ہے تو بہتر راستہ کھولنے کے لیے، وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہماری ہمت کو پرکھنے کے لیے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے
تو ظالموں کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ ایک ماہ بعد عامر کے باس اور بیرسٹر شمشاد دونوں کو ان کی سازشوں، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ اور عدلیہ کو بدنام کرنے کے سنگین الزامات میں سخت سزائیں سنائی گئیں۔ انسان کو مشکل وقت میں اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر رات چاہے کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو ایک پل میں دنیا بدل دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔